اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ ہم شکر ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم شکر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا شکر ادا کرنے کے لائق زبان رکھتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ حکم ہے شکر ادا کرنے کا، تو بندے ہیں حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنی بھی سنوار کر کرے، جتنی اچھی کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت نیچے رہتی ہے۔ اللہ کی عظمت شان اس سے وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مہربان ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، اپنے بندوں کی کمزوری کو جانتے ہیں، اس لیے بندوں کی عبادتوں کو، ان کے شکر کو، ان کے اعمال کو پسند کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم یوں دیا کرتے ہیں کہ بچہ جب پہلے دن اسکول یا مدرسے جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پہلا دن یا پہلے دن بہت سارے کچھ دنوں تک کچھ باقاعدہ سیکھنے کے دن نہیں ہوتے، لیکن بچے کی ذہن سازی کے لیے، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اب تم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو استاد صاحب اس کو کچھ کاپی پر قلم چلانے کی بات کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تختی پر قلم چلانا سکھایا جاتا تھا۔ اب وہ پہلے دن جو بچہ قلم چلاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہوتی ہیں، ایک بھی حرف اس میں نہیں بنتا۔ وہ بچہ مدرسے سے اور اسکول سے واپس گھر آتا ہے، وہ اپنے باپ کو دکھاتا ہے، اپنی ماں کو دکھاتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ سمجھیں، سب سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کو کہ ماں باپ اس کی اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا لکھا ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ وہ شفقت ہے، وہ مہربانی ہے جو ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور احادیث کی روح سے اللہ تعالیٰ ماں باپ سے 100 گنا زیادہ مہربان یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کی صفات کا تو کوئی تناسب نہیں لگایا جا سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چیزوں کو پسند کر لیں یا قبول کر لیں تو یہ بس ان کی رحمت ہے، ان کا کرم ہے۔ اس لیے ہم مکلف بھی ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنے میں بھی یہ بتایا گیا کہ چونکہ تم صحیح معنی میں شکر ادا کرنے کے اہل نہیں ہو، تو جب زیادہ ہی شکر ادا کرنا چاہو تو یوں کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر دیجئے اپنا شکر کرنے میں، اپنے ذکر کرنے میں، اپنی اچھی عبادت کرنے میں۔ یعنی گویا شکر ادا کرو تو یہ ان الفاظ سے کرو کہ اللہ آپ مدد کر دیں، ہم شکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بھی سب کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہوں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو حاضری ہے اس وقت کی اور یہ جو نظام بنا ہے مجلس کا، اس کے بارے میں 2-3 باتیں کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ نیت کا مسئلہ ہے، اور نیت پر ویسے تو مستقل گفتگو انشاءاللہ کریں گے، لیکن اصل میں تو اپنی نیت کو بتانا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے احباب ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوں کہ ہم اس خیال سے آئے ہیں کہ ہمارے ذریعے یہاں کے لوگوں کی اصلاح ہوگی، تو آپ کی نیت تو آپ جانیں، مگر یہ گناہگار اپنی نیت جانتا ہے اور اپنی نیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی سال ہو گئے حضرت کے حکم کی تعمیل میں یہ سلسلہ جاری ہے مجلسوں کا، اور پہلے ہی سے یہ نیت کر رکھی ہے مستقل، اور ہر مجلس میں تازہ نیت کرتے ہیں کہ شاید اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ باتیں کر کے ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ تو ہم اپنی اصلاح کی نیت سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہمیں اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے۔ حکیم الامت، اصلاح یا تصوف کی بات ہو اور حکیم الامت یاد نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت کے یہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی صاحب آئے، شاید وہ طالب علم تھے۔ حضرت نے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ یہ تو حضرت کے یہاں دستور تھا کہ بتانا پڑتا تھا کون ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کیا نظام ہے۔ یہ 3 سوالوں کا جواب ضروری ہوتا تھا خود ہی سے دینا، بلکہ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایک زمانے تک یہ معمول تھا کہ خود بتانا ضروری تھا، پہلے سے سیکھتے تھے لوگ، لیکن بعد میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے دیکھا کہ کسی نے حضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ایک حدیث کا یہ مضمون ہے کہ جو آدمی باہر سے آتا ہے تو اس کے اوپر ایک دہشت سی ہوتی ہے، تو اس کا استقبال کرو مرحبا سے۔ تو حضرت نے اس کے بعد سے یہ لازم کرنا چھوڑ دیا، خود بتا دیں ٹھیک، نہ بتائیں تو پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ آنے والا ڈرے نہیں۔ تو ان صاحب سے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جملہ پورا بولا کرو، محذوفات نہ رکھا کرو، میری اصلاح کے لیے آئے ہو یا اپنی اصلاح کے لیے؟ یہ اس پر یاد آیا مجھے، میں نے بتایا نا میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، تو آدمی یہ بتائے کہ کس کی اصلاح کے لیے آیا۔ حضرت نے یہ بھی سکھا دیا کہ بھائی اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے نہیں آئے۔ یہ جو نظام ہوگا صبح تک کا رہے گا، اور اس میں ہمارا معمول یہ ہے کہ ایک مجلس تو مغرب کے بعد ہو جاتی ہے، ایک عشاء کے بعد۔ بہت سے علاقوں میں عمومی مجلس عشاء کے مغرب کے بعد ہوتی ہے، تو عشاء کے بعد کھانا ہوتا ہے اور کھانے کے بعد ایک خاص مجلس ہو جاتی ہے، لیکن یہاں یہ طے ہوا کہ عمومی مجلس عشاء کے بعد ہوگی۔ اگرچہ مجمع کو دیکھنے کے بعد اس مجلس کو کیا کہا جائے، اتنی بڑی مجلس ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کی برکت سے، لیکن پھر بھی اس وقت مختصر بات ہوگی چونکہ عشاء سے پہلے ہی کھانے کا نظام ہے، اور کچھ بات عشاء کے بعد کسی قدر تفصیل سے ہو جائے گی۔ موضوع بھی تھوڑا سا الگ ہوگا، اور اس کے بعد ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ، جہاں تک بھی اللہ تعالی ہمت دیں گے حسب ضرورت۔ پھر کچھ دیر آرام کیا جائے گا، اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ توفیق دیں چند رکعات پڑھ لی جائیں گی، اللہ ہمیں ہمیشہ نصیب فرما دے۔ اور عام طور سے ہمارا معمول ہے کہ اس وقت صبح صادق سے چند منٹ پہلے ختم خواجگان پڑھ کر دعا کر لیتے ہیں، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ختم خواجگان تو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اسی وقت پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کی اذان سے نماز تک انفرادی اپنی ضروریات اور معمولات ہوتے ہیں، اور فجر کے بعد پھر تھوڑی دیر کچھ
عرض کر کے دعا کر لی جاتی ہے، مجلس پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے اور امید ہے کہ یہاں بھی اسی طرح ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ یہ بڑی خیر ہے کہ ہماری سرپرستی کے لیے ہمارے ایک بزرگ، ایک نہیں بہت سارے بزرگ ہیں، اور خاص طور سے ان کے بھی اور ہمارے بھی بزرگ حضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے کرم فرمایا ہے، زحمت فرمائی ہے ناسازی طبع کے باوجود، اور ان کے ساتھ جو ہمارا محبت کا تعلق ہے، ابھی میں ذکر کر رہا تھا چند سال پہلے اندور میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور مجھے شعر ویر تو یاد آ نہیں رہا اس وقت کوئی، وہ جو ہوتے ہیں محبت والے اشعار آنا چاہیے کوئی اس جگہ، لیکن یاد نہیں آ رہا، تو میں نثر ہی میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پہلی بار، تعارف بھی نہیں تھا، پہلی ملاقات ہوئی ایک ناشتے پر، اور اسی وقت سے ایک انسیت اور ایک مناسبت اور ایک محبت کا بیج دلوں میں پڑ گیا، اور ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا پورے علاقے کے لیے، پورے صوبے اور اطراف کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور مقصد کوئی کسی کے سامنے تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو ان کی ضرورت پوری ہونے کی صحیح جگہ کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ یہ بھوپال ہے، میں بھوپال میں بیٹھا ہوں، اور الحمدللہ بھوپال ہمیشہ سے علماء اور اولیاء کا مسکن ہے، اور آج بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ جتنے بھی علماء یہاں اس وقت بھی موجود ہیں، بہت سے حضرات، اور بعض نہیں بھی ہوں گے، لیکن شہر میں موجود ہیں، اطراف میں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نام بھی لینے میں حرج نہیں ہے، جو علماء اہل حق ہیں یہاں پر۔ ہمارے مولانا شمس الدین صاحب پیچھے بیٹھے ہیں سیہور سے، مولانا محمد احمد صاحب تشریف لائے تھے، حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے، مفتی ہمارے رئیس صاحب ہیں، رئیس احمد خان صاحب، مفتی ابوالکلام صاحب ہیں، مولانا قاضی صاحب ہیں، مشتاق صاحب، اور کتنے علماء ہیں، چند نام جو جلدی سے یاد آ گئے۔ جو بھی علماء حق ہیں تمام اپنے احباب سے، اور اطراف کے بہت سے علماء یہاں موجود ہیں مزید۔ مقصد کوئی فہرست شمار کرنا نہیں ہے، بلکہ جو مضمون میرے ذہن میں آیا مولانا کی مناسبت سے، اسی کو میں پورا کر رہا ہوں، اس جملے کو، کہ آج کل یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے کہ آپ رہنمائی کہاں سے حاصل کریں۔ تو یہ تعین ہونا ضروری ہے اور پہچان ہونا ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جس طرح رزق کا انتظام ہے، رزق سے مراد کھانے پینے کا یعنی جسمانی روزی کا، اس سے زیادہ مضبوط طریقے پر روح کی روزی کا انتظام موجود ہے، مقرر ہے، جاری ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح کا اور ایک جسم کا۔ روح بھی اللہ نے پیدا کی ہے، جسم بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو دونوں کی غذا بھی تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا جسم کی تمام غذائیں زمین سے ملتی ہیں۔ اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، چونکہ کئی باتیں عرض کرنی ہے، سب سمجھ رہے ہیں اس مضمون کو، مگر میں اشارہ کر دوں کہ آپ اس مضمون کو یہاں تک سمجھیں کہ جسم کو اگر پانی چاہیے وہ آتا اوپر سے ہے، مگر ہمیں نیچے سے ملتا ہے، زمین سے ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ روح اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر والے حصے سے، عالم بالا سے بھیجی ہے، تو اس کی غذا کا انتظام وہیں سے ہے، اور وہ ہے وحی الہی جو حضرات انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اور مکمل ہو کر
اس کو پورا کر کے ختم کر دیا گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. ان کو آخری نبی اور آخری رسول بنا دیا گیا اور ان پر آنے والی مکمل وحی کو محفوظ کر دیا گیا قیامت تک کے لیے، اور اس کی ذمہ داری علماء کو دے دی گئی. علماء کو ڈیوٹی بتا دی گئی. قرآن کریم میں علماء بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا، مقتدا بنایا بنی اسرائیل میں سے. ان کا کام تھا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے. یہدونا ہدایت، رہنمائی یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. راستہ دکھاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے. اور علماء کو سمجھانے کے لیے ان کا جو اصل وصف ہے وہ بتایا گیا. قرآن کریم میں دونوں انداز اختیار کیے گئے ہیں، سیدھے سیدھے مخاطب بھی کیا گیا اور سابقہ امتوں کا تذکرہ کرنے کے ضمن میں بھی بتایا گیا. اور یہ اصول علماء جانتے ہیں کہ جہاں کوئی چیز سابق امتوں کی بیان ہو اور اس کو اسی طرح بیان کیا جائے، اس پر کوئی رد نہ ہو، تو وہ ہمارے لیے بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. بتا دیا گیا کہ آپ سے رہنمائی کا کام اس وقت لیا جائے گا جب آپ کے اندر یہ دو صفات ہوں، ایک صبر ہو اور ایک ایقان ہو. اس پر ہم پھر تھوڑی سی شاید بات کریں. قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا، سورہ انبیاء ہی میں شاید، اور بہت سارے انبیاء کے نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. حضرات انبیاء علیہم السلام جن کا اوپر تذکرہ ہوا، یہ سب خیر کے کاموں میں مسابقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور امید و خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اس کا ترجمہ علماء جانتے ہیں، مگر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سناؤں. حضرت نے کہا، الفاظ حضرت کے سنیں، ہمارے سامنے دبے رہتے تھے. خاشعین کا ترجمہ، ہمارے سامنے دبتے تھے، دبے رہتے تھے. اللہ کے سامنے تو ہر وقت رہتے، یا کوئی وقت ایسا بھی ہے کہ اللہ کے سامنے نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ من تواضع للہ والا مضمون ہے، ہر وقت اللہ کے لیے سر جھکائے رہو، بڑائی نہ آنے دو. میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ اگر تنہا علماء کا مجمع ہوتا تو میں اردو میں بات کرتا. اب میں فارسی میں کروں گا، یعنی جو کہنا ہے وہ کہوں گا، لیکن اسی طرح کہوں گا. سوچیں ذرا ہم لوگ. ایک صفت کا ذکر ہوا لما صبروا، ایک صفت کا ذکر ہوا ایقان، ایک صفت آئی مسارعت فی الخیرات، ایک صفت آئی یدعوننا رغبا ورہبا، ایک صفت آئی کانوا لنا خاشعین. ایک اور جگہ ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ بھی علماء کے لیے ہے. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب کا کام تم کرتے ہو تو ربانی بنو، اللہ والے بنو. علماء کے لیے قرآن کریم میں
اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں، یعنی آپ کے زبانی ارشادات میں بھی اور آپ کی عملی رہنمائی میں بھی جو کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی حصہ اگر ہم لوگ اختیار کر لیں ایمانداری سے، ایمانداری کا لفظ تو اردو ہی میں ہے، صاف بات ہے، ایمانداری سے اگر ہم اختیار کر لیں، اور ایمانداری کا کیا مطلب ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ کہنے کی ہمت پیدا کریں اور یہ کہنے کا دل کے اندر جذبہ پیدا کریں، اور پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھیں۔ اس امت کی تاریخ میں اگر جائیں گے، مجھے بالکل موقع نہیں کہ میں واقعات سناؤں، لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ علماء سے کام لیتے ہیں، ان واقعات کی طرف اشارہ کرنے میں حرج نہیں۔ حضرات صحابہ کی بات ہی الگ ہے، حضرات صحابہ کے واقعات کی طرف آپ ذرا سا ذہن لے جائیں تو ایک ایک صحابی نے ایک ایک خطے کو کفر سے اسلام میں منتقل کیا، ایمان تقسیم کر دیا پورے علاقے میں۔ یہ صفت اپنے ظرف کے اور توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے علماء امت کو عطا فرمائی۔ ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین، اولیاء و مشائخ، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ ان کی تاریخ پڑھتے چلے جائیں تو یہ کردار ملے گا۔ بعض کرداروں کا خیال آ گیا تو میں ذرا سا اشارہ کروں۔ علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے، ابن الجوزی اس امت کے بڑے مصلحین میں سے ہیں۔ مجھ سے جو لوگ پڑھتے ہیں دارالعلوم میں سال سے، ان کو یاد ہوگا کہ میں سبق میں کوئی لطیفہ سناتا ہوں تو تقریباً 90% لطیفے علامہ ابن جوزی کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں باقاعدہ انہوں نے لطیفوں کی کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ بالکل ان کی مثال حضرت تھانوی کی لگتی ہے مجھے بعد میں، اصلاح میں بھی اور لطیفوں میں بھی۔ عجیب قسم کی شخصیت ہے۔ ان کی مجلس واعظ سے بعض مرتبہ لوگوں کا جنازہ اٹھتا تھا، دلوں پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ انتقال ہو جاتا تھا، اللہ کے خوف سے بدل دیتے تھے آدمیوں کو۔ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، اپنے اساتذہ سے سنا۔ میں صرف یہ ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ عالم جب ان شرطوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ حضرت مدنی، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا، میرے والد بھی ان کے شاگرد تھے، اوروں سے بھی سنا کہ جہاں گئے ہدایت اور سنت کی ہوا چل پڑی، اور جہاں جہاں ان کے قدم پہنچے ہیں اس وقت یا اس کے بعد وہاں مدرسے ضرور قائم ہوئے۔ یہ تک ہوا ہے کہ ایک جگہ تھی کوئی جس آبادی کے 2 حصے تھے، بیچ میں سڑک تھی، ایک ادھر کا حصہ ایک ادھر کا حصہ۔ حضرت اترے ایک حصے میں جا کر تو ادھر والوں نے حضرت کا اکرام کیا اور دوسری طرف والوں نے اعراض کیا۔ تو آج تک یہی فرق ہے کہ ادھر سنت ہے اور ادھر بدعت ہے۔ اچھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے، حضرت مدنی ہوں، حضرت تھانوی ہوں، حضرت شیخ الہند ہوں اور حضرات ہوں۔ ان کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی امتوں کی اصلاح ہوتی رہے گی، لیکن آسانی کے لیے، ورنہ آدمی سوچے گا صاحب ہم تو بہت چھوٹے ہیں، حضرت مدنی کی بات کر رہے ہیں۔ آسانی کے لیے میں عرض کروں کہ ہمارے علماء کا یہی کردار رہا۔ ہمارے دارالعلوم کے مبلغ تھے حضرت مولانا سید ارشاد احمد صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کئی صوبے ایسے ہیں جہاں بدعات کی صفائی اور گویا مسلک حق، مسلک دیوبند پر لوگوں کے آنے کا سبب وہی بنے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہو ان کو معلوم ہوگا، میں نے خوب دیکھا ہے
بہت نازک مزاج تھے، بہت جلدی غصہ آتا تھا، نکیر بھی بہت کرتے تھے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، خلیفہ تھے ان کے، اور بالکل نور مجسم نظر آتے تھے۔ اذان اور ان کا مسجد میں قدم یہ مستقل معمول تھا، تلاوت کرتے رہتے تھے۔ میرج، مہاراشٹر میں میرج اور سانگلی کا قصہ ہے کہ وہاں ایک زمانے میں اپنے لوگ بہت کم تھے، مولانا کا پروگرام رکھا، اب ہر گاؤں سے دو چار جو اپنے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے اور ایک جلسہ ہو گیا۔ بدعتیوں نے کسی جوان کو تیار کیا، تقریر چل رہی تھی، مجمع جتنا بھی تھا وہ سامنے آیا اور اس نے نشانہ بنا کر مولانا کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ اتنی دور سے پتھر لگا، چوٹ کتنی لگی ہوگی، پیشانی پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ مجمع میں غصہ ایک دم پیدا ہوا، وہ لوگ کھڑے ہونے لگے، کون ہے پکڑو۔ اب آپ دیکھیں مولانا نے بہت جلدی سے اعلان کیا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ جس نے یہ حرکت کی ہے، خون چل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ جانتا نہیں، اس نے انجانے میں یہ کام کیا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا، یہاں تو ہو گیا، اس کے بعد ان کی ڈریسنگ ہوئی اور جو بھی کچھ ہوا، دوا علاج اور جلسہ بھی۔ شام کو وہ جوان لوگوں کی خوشامد کرتا پھر رہا تھا کہ مجھے اس مولوی سے ملا دو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور وہ آیا، معافی مانگی اور اس علاقے میں دیوبندیت کا کھوٹا بن گیا، مضبوط ستون بن گیا۔ آپ اپنے علاقے کی مثال لے لیں، مفتی محمود صاحب یہاں آ کر بیٹھ گئے تھے اجین میں، اجین ہی کے تو مفتی اندور مہو میں رہتے تھے، مطلب سرکاری طور پر ریاست اجین کے مفتی بن کر آئے تھے۔ مفتی محمود صاحب نانوتوی، مفتی محمود صاحب گنگوہی کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، مفتی محمود صاحب نانوتوی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ مشاہیر میں شمار نہیں ہے ان کا، مگر تم پوچھو جا کر اندور، حضرت مولانا جانتے ہیں اس بات کو، اندور کے علاقے کے کتنے گاؤں ہیں جہاں کوئی مسلک حق کا آدمی نہیں تھا، اور آج سینکڑوں گاؤں ہیں مولانا کی مفتی صاحب کی برکت سے۔ میری ملاقاتیں ہیں ان لوگوں سے جو ان کے تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ بابا تھے نا ایک وہاں پہ پیتم پور میں، کیا نام تھا ان کا، ایک بزرگ تھے، وہ قصے سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب شروع کی بات تھی تو ہم لوگ تو بالکل جاہلیت کے دور میں تھے، ہماری شادیوں میں طوائفیں بھی آ کر ناچتی تھیں، اور ہم مفتی صاحب کو دعوت دیتے تھے اور وہ کہتے تھے بھائی میں آ جاؤں گا لیکن ذرا ایک طرف بٹھا کے کھلا دینا۔ ادھر طوائف کا کام چل رہا ہے اور ادھر وہ چپکے سے ایک طرف بیٹھ کے کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ جب اصلاح ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ آپ کیسے برداشت کرتے تھے اس چیز کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر نہ برداشت کرتا تو تم ٹھیک ہوتے، تمہاری اصلاح کیسے ہوتی، تمہیں اپنے سے مانوس کرنے کا یہی راستہ تھا۔ ابھی تازہ مفتی عبد الرزاق صاحب کی مثال آپ لے سکتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے، میرا خیال ہے ایم پی کے گاؤں جا کر انہوں نے کام کیا ہے۔ تو مثالوں پر جائیں گے تو مثالیں تو اس امت میں علماء کی بہت زیادہ ہیں، یہ امت مالا مال ہے علماء سے اور مقبول علماء سے، لیکن ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم وہیں آ جائیں۔ اس میں بنیادی بات یجب علی العلماء، اب تو عربی میں بولنا پڑے گا، ان یجتنبوا الصفة التي قیل فیها لولا الحسد فی العلماء لکانوا بمنزلة الانبیاء۔ کیوں حضرت ٹھیک ہے کام کیا کریں، آخر گفتہ آیت در حدیث دیگرہ تو در زبان دیگرہ بھی چلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں تجربے کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، لیکن جب میری ڈیوٹی ہے تو مجھے بولنا ہے، مجھے کہنا ہے کہ میں متعین طور پر واقعات کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں ہماری اس صفت، اس خبیث صفت کی وجہ سے خیر کے کام رکے، مدرسوں میں،
مسجدوں میں، خانقاہوں میں، دینی تنظیموں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، میں سچ کہتا ہوں سب جگہ اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ بھئی اپنا کام کرو، دوسرے کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اگر کام اللہ کے لیے کرنا ہے تب تو یہی ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں کرنا تو پھر جس کی جو مرضی چاہے کرے، ٹھیک، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اس سے کچھ ہوتا بھی نہیں، پکی بات ہے۔ ہمارے سامنے جو نمونے ہیں آپ ذرا غور کریں، بھئی پانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، عام مسلمان بھی جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ بھی سب کو پتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس ترجمہ ہی یاد کر رکھا ہے ہم نے۔ پس منظر معلوم ہے علماء کو، یعنی جس موقع پر یہ ارشاد ہوا وہ کیسا موقع ہے آپ سوچیں ذرا، کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آیا ہے۔ ہجرت کتنا بڑا عمل اور کتنا مشکل عمل، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا خاندان چھوڑنا، اپنی زمین جائیداد چھوڑنا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنے تعلق والوں کو چھوڑنا، ساری دنیا کو چھوڑ کے ایک نئی دنیا میں جانا جہاں معلوم بھی نہیں کیا ملے گا اور کیا ہوگا، یہ تھی ہجرت، اسی لیے فضیلت تھی۔ اتنا بڑا عمل ایک آدمی نے کیا، لیکن ان بیچارے کے ذہن میں ایک دنیا کا کام بھی شامل ہو گیا اس عمل میں، یعنی وہ ہجرت تو انہوں نے کی، مگر وہ یہ ہوا کہ ایک صاحبہ سے شادی کرنے کا ارادہ تھا، وہ ہجرت کر کے پہلے چلی گئیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، دونوں کام ہو جائیں گے، ہجرت بھی ہو جائے گی اور نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت کی، مگر خالص اللہ کے لیے نہ رہی، ایک دنیا کا کام شامل ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور آگے جو الفاظ ہیں وہ کنڈم کرتے ہیں ہر اس عمل کو جس میں دنیا کی نیت شامل، کنڈم کا لفظ ہے اس کے لیے صحیح بالکل۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ، دنیا کے کسی کام کے لیے یا کسی سے نکاح کے لیے ہجرت ہو رہی ہے تو تم جانو، تمہارا کام جانے، کچھ نہیں ملے گا گویا۔ میں ڈرتا ہوں، جب سوچتا ہوں ڈر لگتا ہے کہ کیسا نازک معاملہ ہے نیت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک لفظ بھی نہ سوچے بغیر بولتے ہیں، نہ ضرورت کے بغیر بولتے ہیں، نہ اپنی طرف سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، سب کچھ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں ان سے ایک ایک لفظ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ کنڈم ہے۔ اب ہم غور کر لیں ہمارے اعمال میں نیتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، اور اس حکم رسول پر عمل کس طرح ہوا ہے، صحابہ نے کیسے کیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی کو انہوں نے پچھاڑا، مقابلے میں کافر تھا، وہ میدان میں لڑائی تھی اور تلوار نکال لی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار نکالے اور بچ جائے آدمی، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور جبکہ اسے پکڑ بھی لیا، ہاتھ بہت مضبوط تھے، تلوار بہت بھاری تھی۔ کبھی ترکی جانا ہو حضرت، گئے کہ آپ ترکی میں جو وہ ہے میوزیم ہے تبرکات والا، توپ کاپے سرائے جس کو کہتے ہیں، اس میں حضرات صحابہ کی کئی تلواریں ہیں، کئی حضرات کی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار سب سے لمبی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سب سے چوڑی اور بھاری ہے، اسے اٹھانا ہی مشکل کام ہے، مولوی صاحب سے تو اٹھے گی نہیں، پکی بات، سچ کہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ آدمی جو ہے اس نے سمجھ لیا کہ میں تو گیا، اب تو جان جانی ہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک کام کر سکتا تھا، اس نے حضرت کے منہ پر تھوک دیا، مرتا کیا نہ کرتا کی مثال،
اب آپ کا کیا خیال ہے، جو آدمی کافر ہے اور مقابلے میں دب چکا ہے اور مارنے کا ارادہ ہے اور اس نے تھوک بھی دیا تو اب اور جلدی مارا جائے گا نا اس کو؟ قاعدے کی بات تو یہی لگتی ہے، مگر یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ جن کی تربیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہے ان کا قاعدہ الگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ کھڑے ہو گئے، اٹھ کر چھوڑ دیا، اور یقینی بات ہے کہ تھوڑی دیر تو اس کو یقین بھی نہ آیا ہوگا کہ میری جان بچ گئی۔ اب اسے تعجب ہوا، اس نے دیکھا حضرت کی طرف، اٹھ کے بیٹھا، ظاہر ہے اس نے یہ مطلب اس کا سوال ہوگا، زبان سے کیا نہیں کیا معلوم نہیں، لیکن سوال یا نشان بن گیا ہوگا کہ بھائی کیا ہے، کیا ارادہ ہے، چھوڑ دیا کیا، میری جان بچ گئی کیا؟ بھئی ایسا ہی ہے جیسے شیر کے سامنے کوئی آ جائے اور شیر چھوڑ کے چلا جائے، ایسے واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، اٹھ جاؤ، اب میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں تو تمہیں اس لیے مارنے جا رہا تھا اللہ کے لیے، میری کوئی ذاتی لڑائی تم سے نہیں تھی، مگر جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، اب اس میں میری نفسانیت شامل ہو گئی، اب میں یہ عمل کرتا تو یہ خالص اللہ کے لیے نہ رہتا۔ آپ سوچیں کتنا نازک موقع ہے اور وہاں نیت کا اتنا خیال ہے۔ اچھا چلیے، صحابہ تو صحابہ ہیں اور ان میں بھی حضرت علی سبحان اللہ، مولویوں کی سن لیجئے، شیخ الہند، مولوی بھی اتنا بڑا یاد آیا ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کانپور میں پڑھایا حضرت نے شروع میں 15-16 سال، مدرسے کا جلسہ ہوا، حضرت شیخ الہند کو دعوت دی گئی، حضرت شیخ الہند استاذ ہیں حضرت تھانوی کے، استاد صاحب کو دعوت دی۔ وہ زمانہ ایسا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کو میرا خیال ہے 20-25 سال گزرے ہوں گے، حضرت تھانوی کی جب فراغت ہوئی تو 17 سال دارالعلوم کی عمر تھی، اس کے بعد انہوں نے وہاں 15 سال پڑھایا ہے، تو اسی بیچ کی بات ہے، 20-25 سال ہوئے ہوں گے۔ آپ حضرات علماء جانتے ہیں، مجھے جلدی کرنی چاہیے، مختصر کرتا ہوں، علماء جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے ہندوستان میں علم کے 3 مرکز تھے، دلی حدیث اور عربی ادب کا مرکز تھا، لکھنؤ کا فرنگی محل فقہ کا مرکز تھا، اور خیر آباد لکھنؤ سے قریب وہ معقولات کا مرکز تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت ہے اس میں جہاں ان حضرات کا اخلاص اور وہی اصل بنیاد ہے وہ شامل ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے نصاب کی جامعیت، تینوں مرکزوں کو جمع کر لیا، ان مدارس میں یہی ہوا، اسی لیے جامع علماء تیار ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ علاقہ جو تھا کانپور کا، خیر آباد وہاں سے قریب تھا، معقولی علماء باقی تھے، اور وہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ علماء دیوبند معقولات کے زیادہ ماہر نہیں ہوتے، حدیث و قرآن کے فقہ کے ماہر ہیں، مگر معقولات کو ان کے ہاں وہ اہمیت حاصل نہیں ہے، لہذا معقولات کے اتنے ماہر نہیں ہیں۔ ایک معقولات کے امام بڑے پرانے مدرس تھے، مولانا کیا نام تھا ان کا، لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کانپور میں تھے اور ان کو بھی جلسے میں دعوت دی گئی۔ وہ معقولات کے پرانے استاد تھے، مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جو ندوۃ العلماء کے بانی ہیں، ان کے بھی استاد تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے، اب آیا ہے اصل مضمون، تقریر شروع کی، اور تقریر کے درمیان میں معقولات کا ایک مسئلہ آ گیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے اسے سب جانتے ہیں، سب سے بڑا اور گہرا علم ہمارے گویا دارالعلوم کے فرزندوں میں، تو اس پر ان کا علم بہنے لگا، دریا بہنے لگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوان مدرس تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش مولانا لطف اللہ صاحب آ جائیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ علماء دیوبند کو معقولات میں کتنی مہارت ہے۔ کہتے ہیں یہ تمنا دل میں آئی اور وہ آ گئے، دیکھا لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بوڑھے آدمی تھے، ان کو لایا گیا، لیکن جیسے ہی
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی. حضرت نے ذرا سا دیکھا اور اچانک بلا تمہید تقریر ختم کر دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مایوسی ہوئی، لیکن اب کیا کر سکتے تھے. جلسہ ختم ہوا. وہیں پر ایک اور حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے، شیخ الہند کے ساتھی مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تھے موجود، وہ ساتھی تھے. تو انہوں نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ کیوں حضور اچانک تقریر کیوں ختم کر دی؟ تقریر کا تو وقت ہی وہ آیا تھا. یعنی وہ بھی وہی سوچ رہے تھے کہ وہ آئے ہیں، اب کیوں ختم کر دی؟ تقریر کا تو وقت ہی وہ آیا تھا. علماء ذرا سنیں، علماء سنیں، پڑھانے والے سنیں، تقریریں کرنے والے سنیں، ممبروں پہ بیٹھ کر خطابت میں جوہر دکھانے والے سنیں، امامت کرنے والے سنیں، وہ سارے لوگ سنیں جن کو نمایاں ہونے کا موقع ملتا ہے اور قابلیت جتانے کا موقع ملتا ہے، وہ سب سنیں اور دل میں بٹھا لیں اور گرہ میں باندھ لیں. شیخ الہند نے فرمایا میرے دل میں بھی وہی خیال آ گیا تھا، اس لیے میں نے تقریر ختم کر دی. یعنی اب تقریر جاری رہتی تو مولانا لطف اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کے لیے نہ ہوتی. کتنی نزاکت ہے جناب عالی. سوچئے ذرا، یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تقریر کرنے بیٹھیں گے تو ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اس جلسے کا سب سے شاندار مقرر میں ہوں. پہلے ہی سوچ رکھا ہے ہم نے کہ ہم سب سے اچھے مقرر ہیں، اور اس کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ مجمع ہماری تعریفیں کرے، یا بعد میں ہم سے کہا جائے کہ سب سے شاندار تقریر آپ کی ہوئی. اس خواہش کو نکالیے، ورنہ بس ورنہ تو پھر ورنہ ہی ہے، وہ ہو ہی رہا ہے ورنہ، اور کیا ہو رہا ہے. مجھے لطیفہ یاد آ گیا ورنہ کا، چونکہ بات ایسی چل رہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شوہر اور بیوی میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ شوہر صاحب کو بیوی صاحبہ سے کچھ کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بیگم یہ کام کر دو ورنہ. اب ورنہ کے بعد چپ ہو جاتے تھے، تو وہ بیچاری سوچتی تھی کہ پتہ نہیں ورنہ کیا ہوگا، لہٰذا ڈر کے وہ جیسا بھی کام ہو وہ کرتی تھی. لیکن اس ورنہ سے پریشان بہت تھی. اپنی ایک سہیلی سے اس نے بتایا کہ بھائی ہمیں تو ورنہ نے پریشان کر رکھا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بات ہے، شوہر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام کر دو ورنہ. اس نے کہا یہ مرد لوگ ویسے ہی روب بٹھایا کرتے ہیں، ڈرا نہیں کرتے. اب کہ جب ورنہ کہیں تو تم ذرا ڈانٹ کے کہنا کہ ورنہ کیا کر لو گے، کہنے کے علاج ہو جائے گا. اب کی بار نمبر آیا، شوہر صاحب نے کہا کہ بیگم ہمیں نہانا ہے، پانی گرم کر دو ورنہ. اس نے کہا ورنہ کیا کر لو گے؟ اب شوہر نے دیکھا کہ آج تو معاملہ بدل گیا، کہ بڑی آہستہ سے بولے ورنہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیں گے. اور کیا کریں گے؟ جناب عالی ورنہ ہی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بدلنا ہے معاشرے کو، بدلنا ہے اپنے آپ کو. اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. جتنے بھی کام ہیں سب کا مقصد ایک ہی ہے. مدرسوں میں دین کی اصل تعلیم کی اور دین کے سرمائے کی حفاظت ہوتی ہے اور ایمان کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں، وہ بنیاد ہے. لیکن تبلیغی جماعت میں بھی یہی کام ہوتا ہے، ایمان سکھایا جاتا ہے، مضبوط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. خانقاہوں میں بھی یہی کام ہوتا ہے، ایمان سکھایا جاتا ہے، ایمان کو طاقتور بنایا جاتا ہے، دل پر محنت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دینی کاموں کے راستے ہیں. بے تکلف عرض کرتا ہوں، بغیر حیثیت کے عرض کرتا ہوں، مجبوری سمجھ کے عرض کرتا ہوں کہ مدرسے والے ہوں یا تبلیغ والے ہوں یا خانقاہوں والے ہوں، سب آدمی بن جائیں ہیں. معاف کیجئے گا میرے لفظ کو، میں نے گستاخی کی ہے سب کی شان میں. سب آ جائیں، صحیح راستے پر نیت ٹھیک کر لیں. ورنہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کا دین نہ مدرسے کا محتاج، نہ تبلیغ کا، نہ خانقاہ کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی پیر کا، نہ امیر کا، نہ داعی کا، نہ مبلغ کا، نہ کسی مصنف کا، نہ حافظ کا، نہ قاری کا، کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ کام لیں گے. غلطی پر آ جائیں گے، بڑوں کا راستہ چھوڑ دیں گے، نیت خراب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کام لینا چھوڑ دیں گے، دوسروں سے کام لیں گے.
حضرات صحابہ کی طرف پھر جائیے، تاریخ دیکھیں صحابہ کی، بڑا منہ بھر بھر کے بعض لوگ گستاخیاں کرنے لگے ہیں حضرات صحابہ کی شان میں، اور ان کے جھگڑوں کو بیان کرنے لگے ہیں۔ ان کے منہ میں لگام ہو، دعا کرتے ہیں ہم، یہ ان کے لیے دعا ہے۔ اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے جھگڑوں کو دیکھو، بے شک ان کے یہاں لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، مگر صحابہ کی لڑائیوں سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ حضرت تاریخی ایک بڑا نکتہ ہے، پوری تاریخ کی ایک تفصیل ہے۔ کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ عین اس زمانے میں جب صحابہ کے درمیان لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ چل رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ، عین اس زمانے میں روم کے بادشاہ نے، یعنی دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے پاس تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ہم تم معاہدہ کر لیں، علی کے خلاف لڑیں، اور ایسا کرتے ہیں دونوں مل کے لڑتے ہیں، علی کا علاقہ فتح کر لیں گے، آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ دنیا کے لیے کام کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو جواب ہے، بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ یا کلبر روم، اور روم کے کتے، یہ الفاظ نہ بھی ہوں تو جواب یہ تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے یہ پیشکش کر دی۔ یاد رکھو، اگر تم نے علی کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کے لشکر میں لڑنے والا سب سے پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ صحابہ کی برائی کرنا آسان لگتا ہے، اور صحابہ کی باتیں کرنا بھی آسان لگتا ہے، مگر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ صحابہ کی باتیں بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صحابہ کے واقعات بھی سناتے ہیں اور اپنی مرضی سے نتیجے بھی نکالتے ہیں، یہ سب بھی ہو رہا ہے، لیکن جو نتیجے بڑوں نے نکالے ہیں ان تک پہنچیے اور اس کردار کو زندہ کیجیے۔ اور جن لوگوں نے صحابہ کے طریقے پر چل کر دنیا میں نمونے چھوڑے ہیں، ان کے راستے پر آئیے۔ کیا چیز ہے آخر یہ؟ دین کا کام اگر کرنا ہے تو لڑائی کیسی ہے؟ دین کا کام اگر کرنا ہے تو ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ کیسی ہے؟ سن لیجئے واقعہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں اور جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں۔ حضرت مولانا الیاس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، اور ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ ان کے زمانے میں وہی جاتے تھے اجتماع میں تقریر کرنے۔ کھتولی ایک قصبہ ہے مظفر نگر میں، جلسہ طے ہو گیا جمعیت علماء کا، اور حضرت شیخ الاسلام کو اس میں شرکت کرنی ہے۔ اجتماع طے ہو گیا تبلیغ کا، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں شرکت کرنی ہے۔ ایک ہی تاریخ میں دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جلسے والے اپنی تیاری کر رہے، اجتماع والے اپنی تیاری کر رہے۔ کھتولی دونوں پہنچ گئے اپنے اپنے جلسے میں، وہاں جا کے پتہ چلا دونوں کو کہ آج ان کا جلسہ بھی ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے جلسے میں اعلان فرمایا کہ جب آج تبلیغ کا اجتماع تھا تو تم نے جلسہ کیوں رکھا جمعیت کا؟ جاؤ وہیں چلے جاؤ، مولانا الیاس کی تقریر سنو، میں دیوبند جا رہا ہوں۔ اسٹیشن چلے گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتماع میں اعلان کیا، وہ تو حضرت مدنی کا بہت احترام کرتے تھے، حضرت مدنی بڑے تھے ان سے، کہ حضرت مدنی کھتولی میں آئیں اور جلسہ کریں، الیاس کی یہ مجال نہیں کہ وہ الگ اجتماع میں تقریر کرے، چلو تم بھی چلو، میں بھی چلتا ہوں، حضرت کی تقریر سنیں گے حضرت مدنی کی۔ ادھر سے مجمع ادھر آ رہا تھا، ادھر کا مجمع ادھر جا گیا، راستے میں پتہ چلا کہ دونوں کے جلسے ملتوی ہو گئے۔ مجھے بتائیں اگر بڑے سے بڑا بھی وہ جلسہ کر لیتے تو اس سے زیادہ کیا ان کو ثواب مل سکتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں دین کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے کام کرنا۔ اور سن لیں ایک واقعہ یاد آ گیا، میری بات لمبی ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں، منتظمین پریشان ہو رہے ہوں گے چونکہ کھانے کا نظم عشاء سے پہلے نمٹانا ہے۔ لاہور میں
حضرت حکیم الامت کے خلیفہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ قائم کیا. بہت بڑا مدرسہ ہے, ملک کے گنے چنے مدرسوں میں آج شمار ہوتا ہے. جب مدرسہ چل پڑا اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور بڑے عالم آئے, وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ, انہوں نے قریب میں مدرسہ کھول لیا آ کر. یہ مولویوں کا میٹر ہے. جناب علی بدلنا پڑے گا, چلنے والا نہیں ہے کام. لوگوں نے آ کے شکایت کی مفتی صاحب سے کہ دیکھیے حضرت انہوں نے کمال کر دیا, ہمارے قریب ہی مدرسہ کھول لیا. کہ کس نے کھولا؟ کہ فلاں صاحب نے. کہ اچھا انہوں نے مدرسہ کھولا ہے, یہ تو بہت اچھا ہوا, الحمدللہ ہمارا کام آسان ہو گیا. اب تک ہمارے اوپر ذمہ داری تھی, اب دونوں مل کے کام کریں گے. آپ سن رہے ہیں بات؟ کیا ہے یہ آخر؟ یہ سارے نمونے صحابہ کے زمانے کے نہیں ہیں, اس زمانے کے ہیں. آنا پڑے گا اسی راستے پر, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی یہ ہمت پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون والی کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے. مجبوری ہے کہ میں بات ختم کرنا ضروری ہے. اسی مضمون کو یا اس سے متعلق جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ عشاء کے بعد عرض کریں گے.